بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ ناظرین، جیسے آپ کو معلوم کہ ہم ہر جمعے کو پروگرام کرتے ہیں، اس کو عنوان ہوتا ہے اللہ کی رسی۔ اور اللہ کی رسی ہم ہر دفعہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ آج کل دنیا میں بہت سارے قانون پاس ہوتے ہیں، جیسے یہ دنیا میں پہلے ٹرانسجینڈر قانون پاس ہوا، تو اس میں پاکستان میں بھی تازہ پاس ہوا۔ فرق اس میں کیا ہے؟ پہلے تو میں اس کا فرق واضح طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو باہر قانون پاس ہوئے تھے اس میں مرد اور عورت کو اپنی شناخت ثابت کرنا تھا میڈیکل طور پہ طریقے سے، لیکن پاکستان اس سے ایک آگے ہاتھ چلا گیا، یعنی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو گیا۔ انہوں نے بغیر شناخت کے، یعنی کوئی شناخت ہے، اگر لڑکی پاسپورٹ آفس ناظرہ کا آفس جا کے کہہ دے کہ میں لڑکا محسوس کر رہا ہوں، تو اس کا لڑکے کا شناختی کارڈ بن دے گا۔ اور لڑکا اگر ناظرہ کے آفس جا کے یہ کہہ دے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے میں لڑکی کی صفات ہے، تو اس کا لڑکی کا پاسپورٹ اور اپنا شناختی کارڈ بن دے گا۔ اب اس میں پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ میں پہلے دنیاوی پرابلم کرتا ہوں، پھر دین کی پرابلم، تو دین جو ہے نا وہ اس کو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اب کسی بھی ٹرین پہ سفر کر رہے ہو تو وہاں لڑکا گھس جائے لڑکیوں کے ڈبے میں، تو کیا یہ جی میرا تو شناختی کارڈ جو ہے لڑکی کے نام پہ بنا، اور جہاں مرضی بات کری بات کرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جائیداد کے حصوں میں بھی اگر وہ اپنا دو حصے کے بجائے ایک لڑکے والا حصہ بھی لے سکتی ہے۔ اسی طرح لڑکی اگر لڑکوں کے ڈبوں میں گھس جائے تو وہ کہے جی کہ میں تو لڑکیوں کے ڈبے میں گھس جاؤں، کہ جی میں ڈکلیئر لڑکی ہوئی ہوں۔ تو مسئلہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غیر فطری غیر شرعی عمل ہے، تو اس کو روکنے ہمیں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا۔ میں آپ کو اصل بات ادھر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کائنات تخلیق کی ہے نا، اس میں دو ہی چیزیں پیدا کی ہیں، ایک نر اور ایک مادہ، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسری جو بھی چیز ہے نا، جیسے وہ ایک آدمی نبینا ہوتا ہے، یہ اس کی معذوری ہے، یعنی ہوتا مرد ہے یا عورت ہو، عورت بھی ہو تو وہ اگر لگڑی رولی ہے وہ اس کی معذوری ہے۔ اسی طرح اگر مرد اس میں کوئی شرعی عذر موجود ہے، تو جس کو ہم اپنی زبان میں خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، تو وہ اس کا یعنی کہ وہ جنس نہیں ہے، وہ اس کا ایک وہ فعل ہے جو اس کی معذوری ہے، اس کی ہے، یعنی اس کو اپنی مزدوری کی شکل میں آ جائے گا۔ وہ ہم نے اس کو جنس بنا دیا بدفعلی بدکاری کے لیے، وہ مزدوری کی شکل میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ واضح کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا، اس سے ہماری جو نسل شروع ہوئی ہے، اس میں واضح کر دیا کہ جنس صرف دو ہی ہے، ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب انہوں نے قرآن پاک کے تمام حکموں کو بالا تعداد توڑتے ہوئے اب ان پہ عذاب نہیں ہے، جیسے سلام کا عذاب، یہ عذاب ہی ہے نا۔ تو اسی طرح قوم لوط پہ بھی اسی طرح کا عذاب ہے، جس حرکتوں میں جن لوگوں نے یہ فعل کیا اور اس کو نبی وقت کے نبیوں نے منع کیا کہ اللہ کا پیغام دیا وہ باز نہیں ہے، تو اللہ نے پہلے ان کی زمین کو اٹھایا جیسے کرپے سے اٹھتی ہے، ایک دن، دو دن، تین دن۔ جب وہ دیکھا کہ یہ لوگ بالکل بے حس بے شرم ہر دھرمی پہ تل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے حکم دیا، انہوں نے اس بڑے بڑے محلات کو، بڑے بڑے مکانوں کو آسمان کو اٹھایا اور الٹا نیچے کرا دیا، اور ان پہ نہ پتھروں کی بارش کی، اور پتھروں پہ ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ہماری اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے اس میں تمام علماء کرام بھی موجود ہے، تمام پارٹیوں کے نمائندے بھی موجود تھے، یہ سب کلمہ ہوئے ہیں، سب نبی کی کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے نہ اللہ کو مانا، نہ اس کے رسول کو مانا، انہوں نے صرف بالی ملکوں کی طاقتوں کو مانتے ہوئے اس بل کو انہوں نے پاس کیا اور اس کو اسمبلی سے سینٹ کی طرف روانہ کروایا۔ تو میرے کہنے کا مقصد تمام لوگوں سے، جو علماء کرام جو بیٹھے تھے ان کا بھی حق، انہوں نے تو دین سیکھا ہوا ہے، ان کا بھی حق تھا لوگ، لیکن انہوں نے صرف وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، یعنی جیسے صورت الحاکم تکاثر میں کہ دنیا کے ہو جاؤ گے، یعنی یہ دنیا کے، اور دوسرے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان رب العالمین، یقین انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یہ ناشکری میں اور دنیا داری میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں، اب ان پہ سوائے عذاب جو پیچھے نازل ہوگی۔ تو اس سب کچھ ہونے کے باوجود علماء کرام اور دوسرے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ خدا مسلمانوں نبی کلمہ کیا لوگوں میں کیا سبق دو گے، یعنی مسلمان ہو کے تو تم شناخت والا بھی اس کی کامل دے، وہ یہ نہیں کرتے کہ اس کا میڈیکل ہو جائے، پتہ چلے اس میں کون سی صفات ہے، جبکہ غیر مسلموں نے اس کی ایک شرط لگا دی کہ جو بھی اپنے آپ کو کلیئر کرے گا وہ پتہ اس کا میڈیکل ہوگا، پتہ لگے یہ خاتون ہے یا مرد ہے۔
تو اس مسئلے کو لوگوں نے جو اپنے آپ میں یہ چیزیں ٹھانی ہوئی نا، تو ہر ایک نے مرنا ہے، روز محشر ہونا ہے، حساب ہونا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، فانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اور اس کے قانون کو جس نے بھی توڑا وہ ذل و رسوا پر پاک ہوا۔ یہ اسمبلی والوں سے جن لوگوں نے بل پاس کو گزارش ہے کہ توبہ طیبہ اسکول کو واپس کرے، ورنہ ہم رہے نہ رہے ہماری اولاد دیکھے گی۔ جن لوگوں نے اس بل پہ دستخط کی ہے انشاءاللہ العظیم ان کے گھر، ان کے مکانات پہ ان کے نام لے کے انگریزوں کی بارش ہوگی، پتھروں کی، اور ان کے مکان اس طرح اٹھا دیے جائیں گے جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو اٹھا دیے گئے تھے۔ تو ناظرین، ہوش کے نخون لیں، مسلمان ہیں ہم، اور اس کے لیے آپ سب لوگ مسلمان میرے ساتھ آواز میں لا کے اس بات کو آگے پھیلائیں اور لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ لوط علیہ السلام والی قوم والا کام جو ہے نا، اس عذاب کے یعنی آگے تو اختلاف کا عذاب یوم سود کے ہمارے شکل میں ملتا ہے۔ آپ کو پتا 2005 کے زلزلے میں کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جس جگہ زلزلہ تھا، جو اس کے ساتھ ویڈیو جن کو غلط رکھی تھی ان کی، اور جو سود خور تھے ان کے جو بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک نیک آدمی تھا جس کی کوئی کپڑے کی خاطر اس کی بلڈنگ ویسے محفوظ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دنیا میں دکھاتا ہے، توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اللہ کے وفادار بنو، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفادار بنو، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے پروگرام سے اجازت دیں، حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔